بغیر کسی ثبوت کے سڈنی حملہ آور کا تعلق پاکستان سے جوڑ دیا گیا۔ عطا تارڑ۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا تارڑ نے کہا کہ مس انفارمیشن آج کے دور کی دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ کسی شواہد اور ثبوت کے بغیر سڈنی حملہ آور کا تعلق پاکستان سے جوڑ دیا گیا۔ اسلام آباد میں نیشنل سائبر سیکیورٹی کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ سائبر سیکیورٹی سے متعلق آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے۔ سائبر حملوں سے نمٹنے کے لیے سائبر سیکیورٹی سینٹر فعال ہے، نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی کو مزید مؤثر بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیٹا کے تحفظ کے لیے سائبر سیکیورٹی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کیے۔ سائبر حملوں سے بچنے کے لیے آگاہی اور تربیت بہت ضروری ہے۔ ڈیٹا لیک سے بچاؤ کے لیے قومی سطح پر سائبر سیکیورٹی آگاہی مہم چلائی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ سائبر جرائم کی خلاف کارروائیوں کے دوران متعدد فیک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشاندہی ہوئی۔ سڈنی واقعے پر بغیر ثبوت اور تصدیق کے پاکستان پر الزامات لگائے گئے۔ پاکستان کو سڈنی واقعے میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی۔ سڈنی واقعے کے بغیر فیک نیوز پھیلائی گئی۔ مس انفارمیشن آج کی دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دیں۔ موجودہ دور میں سوشل میڈیا کا ذمہ دارانہ استعمال ضروری ہے۔ فیک نیوز سے کسی کو بھی جوڑنے کے لیے مصنوعی ذہانت کا سہارا لیا جاتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ صحافی اور میڈیا عملے کے لیے ورکشاپس اور تربیت کے پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں تاکہ ڈیجیٹل غلط معلومات کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ ہم نے 10 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں اور وہ کیا جو کوئی نہ کر سکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم نے 10 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں اور وہ کیا جو کوئی نہ کر سکا۔ واشنگٹن میں خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ 1 سال پہلے امریکہ مردہ تھا، ناکامیوں کے دہانے پر تھا، لیکن 1 سال میں جو ہم نے حاصل کیا وہ کوئی حاصل نہیں کر سکا۔ ہم نے 10 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں۔ انہوں نے کہا کہ بائیڈن پالیسیاں دوبارہ نافذ ہونے نہیں دی جائیں گی۔ بائیڈن دور میں غیر قانونی امیگرینٹس نے نوکریاں لیں۔ ہماری انتظامیہ میں ساری نئی نوکریاں امریکہ میں پیدا ہونے والوں کو ملی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہیں کرپٹ نظام ختم کرنے کا بھاری مینڈیٹ ملا ہے۔ امریکہ میں غیر قانونی آمد و رفت کا سلسلہ بند کر دیا ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ منشیات کا زمین اور سمندر کے راستے آنا 94% کم کر دیا ہے۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کی 54ویں برسی مسلح افواج کی جانب سے شاندار خراج عقیدت۔ راولپنڈی ISPR کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے نشان حیدر کے حامل لانس نائک محمد محفوظ شہید کے 54ویں یوم شہادت کے موقع پر انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے کہا کہ لانس نائک محمد محفوظ شہید بہادری، قربانی اور مادر وطن سے بے لوث عقیدت کی عظیم مثال ہیں۔ 1971 کی جنگ کے دوران واگا سیکٹر پر انہوں نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ شدید زخمی اور مسلسل دشمن کی فائرنگ کے باوجود وہ بے خوف ہو کر آگے بڑھے اور جام شہادت نوش کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ جنگ میں لانس نائک محمد محفوظ شہید کی بہادری پاکستان کی مسلح افواج کی تاریخ کے روشن ترین بابوں میں سے ایک ہے۔ ان کی اعلیٰ قربانی ناقابل تسخیر جذبے، پیشہ ورانہ مہارت اور بے لوثی کی عکاسی ہے، جو مسلح افواج اور قوم کے درمیان اس مقدس رشتے کو مزید مضبوط کرتی ہے جس کے دفاع کے لیے سپاہی حلف اٹھاتے ہیں۔ ISPR کے مطابق شہید کی برسی پر مسلح افواج نے ملک کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا اور اس عہدے کی تجدید کی کہ قوم کے ہیروز کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جائیں گی۔ قطر کے ساتھ سرمایہ کاری اور تجارت میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ قطر کے ساتھ سرمایہ کاری اور تجارت میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ اپنے بیان میں صدر پاکستان آصف علی زرداری نے ریاست قطر کے قومی دن پر مبارکباد پیش کی اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور قطری عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پاکستان اور قطر کے تعلقات مشترکہ اقتدار اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان قریبی اور دریپا برادرانہ تعلقات
قائم ہیں۔ امیر قطر کی قیادت میں قطر نے نمایاں ترقی اور کامیابیاں حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ خطے اور عالمی سطح پر قطر کا مثبت کردار قابل تحسین ہے۔ قطر کے ساتھ سرمایہ کاری اور تجارت میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ توانائی، زراعت اور ٹیکنالوجی میں شراکت داری کو فروغ دیا جائے گا۔ افرادی قوت اور عوامی روابط دونوں ممالک کے تعلقات کی بنیاد ہیں۔ آصف علی زرداری نے پاکستان اور قطر کی دوستی مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ دوسری جانب صدر مملکت آصف علی زرداری نے عالمی یوم کسان کے موقع پر پاکستان کے کسانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اپنے بیان میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ پاکستان کا کسان ملکی معیشت، غذائی خود کفالت اور دیہی ترقی کی بنیاد ہے۔ خود زراعت سے وابستہ گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے کسانوں کی محنت، کامیابی اور مشکلات کا بخوبی ادراک ہے۔ پنجاب سمیت مغربی اور بالائی علاقوں میں بارشوں اور برف باری کی پیش گوئی۔ ترجمان PDMA کے مطابق پنجاب کے بیشتر اضلاع میں 20 سے 22 دسمبر تک بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ PDMA کا کہنا ہے 20 اور 21 دسمبر کے دوران پنجاب کے پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری متوقع ہے۔ راولپنڈی، مری گلیات، پوٹھہار ریجن میں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ DG PDMA عرفان علی کاٹھیا کے مطابق 20 سے 21 دسمبر کے دوران لاہور، شیخوپورہ، سرگودا، خوشاب، فیصل آباد، حافظ آباد، گجرانوالہ، منڈی بہاؤالدین، گجرات، سیالکوٹ، جھنگ، توبہ ٹیک سنگھ میں بھی ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ بارشوں کے باعث دھند و اسموگ کی صورتحال میں کمی واقع ہوگی۔ دوسری جانب مغربی ہواؤں کا سلسلہ 19 دسمبر کو بلوچستان میں داخل ہوگا۔ بلوچستان، KP کے گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور برف باری متوقع ہے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور سڑکوں کی بندش اور پھسلن کا اندیشہ بھی ہے۔ انڈر 19 سہ ملکی سیریز اور انڈر 19 ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق فرحان یوسف دونوں ایونٹس میں پاکستان انڈر 19 ٹیم کی قیادت جاری رکھیں گے۔ سہ ملکی سیریز میں زمبابوے میں 25 دسمبر 2025 سے 6 جنوری 2026 تک پاکستان، افغانستان اور میزبان زمبابوے کے درمیان کھیلی جائے گی۔ ICC انڈر 19 ورلڈ کپ 15 جنوری سے 6 فروری تک نیمبیا اور زمبابوے میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹورنامنٹس 50 اوور فارمیٹ میں کھیلے جائیں گے۔ انڈر 19 ایشیا کپ کھیلنے والی پاکستان انڈر 19 کی ٹیم میں صرف ایک تبدیلی کی گئی ہے۔ محمد حذیفہ کی جگہ عمر زیب کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان انڈر 19 ٹیم سہ ملکی سیریز میں کم از کم 4 میچز کھیلے گی۔ فرحان یوسف کپتان، عثمان خان نائب کپتان، عبدالسبحان، احمد حسین، علی حسین بلوچ، علی رضا، دانیال علی خان، حمزہ ظہور، حذیفہ حسن، مومن قمر، محمد سیام، محمد شیان، نقاب شفیق، سمیع منہاس۔